الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات بيجي خاندان فاطمہ التماس جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں بالخصوص سیٹھ فتح محمد صدیقی اور ان کی اہلیہ اور سیٹھ مظاہر حسین صدیقی کی اہلیہ محمد سجاد صدیقی اور ان کی اہلیہ خلیل اختر صدیقی ناظم سجاد صدیقی اور جناب اخلاق حیدر صدیقی صاحب کی اہلیہ ان کی سال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ بے ادبی ہے انشاءاللہ اور عذر عند کرام الناس سے مقبول اب معاف فرمائیں گے قصد یہ سعادت ہے ملتان شہر معرفت ہے شہر علم ہے عشاق اہل بیت اور اہل ولایت کا شہر ہے میرے لیے سعادت ہوتا ہے کہ آپ سے گفتگو کا موقع میسر آئے لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ دن میں ایک سے زیادہ گفتگو نہ کی جائے بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں تو ابھی جو بزرگوار ان کی بزرگواری ہے وہ اعلان فرما رہے تھے لیکن بہت سارے دوسرے دوست جو ملتان کے مختلف مقامات سے تعلق رکھتے ہیں چونکہ وہ پہلے دعوت دیتے رہے اور میں یہی کہتا رہا کہ کوئی دوسرا پروگرام نہیں لے لے تو میں ان سے بھی التماس کروں گا انشاءاللہ وہ بھی ناراض نہیں ہوں گے کوئی دوسرا بھی ناراض نہیں ہوگا تو
یہی ہے کہ جو دن آپ کی خدمت میں یہاں درس کا سلسلہ ہوگا تو اس میں پھر کوئی دوسری مجلس نہیں ہو پائے گی، ناراض نہیں ہو تو ایک صلوات پڑھ دیجیے خاندان فاطمہ پر۔ شب اول ماہ مبارک رمضان، اسی نسبت سے میں نے قرآن حکیم کی معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت سورہ مبارکہ بقرہ جو قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے، 286 آیتوں پر مشتمل، 2.5 پاروں پر مشتمل قرآن کا سب سے بڑا سورہ، اس کی آیت نمبر 183، جس میں خدا سبحان ارشاد فرما رہے کہ یا ایہا الذین آمنو، یہ تعبیر، یہ طریقہ خطاب پروردگار نے قرآن مجید میں 90 مرتبہ استعمال کیا، 99 مرتبہ یوں فرمایا قرآن میں یا ایہا الذین آمنو، اور عجیب یہ کہ سب سے زیادہ مرتبہ سورہ مبارکہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، درحالی کہ سورہ مائدہ سورہ بقرہ سے کافی چھوٹا ہے، اس کے باوجود سورہ البقرہ کی 286 آیتیں ہیں، سورہ مائدہ مختصر سورہ ہے، بین ہمیں اس میں زیادہ مرتبہ پروردگار نے یہ لفظ کا، کیوں؟ اس لیے کہ سورہ مائدہ سورہ ولایت ہے، سورہ عشاق اہل بیت ہے، سورہ ایمان ہے، سورہ مومنین ہے، اور خصوصیات یہ لفظ 99 مرتبہ یا ایہا الذین آمنو کتبہ۔ کتبہ یہ فعل ماضی سے مجہول کا صیغہ ہے، کتبہ اس نے لکھا، کتبہ لکھ دیا گیا۔ پروردگار قرآن مجید میں جب کسی چیز کو بشر کے لیے واجب قرار دیتا ہے یا مستحب قرار دیتا ہے، پھر فعل امر استعمال کرتا ہے کہ تم یہ کام کرو، فعل امر کا ظہور یا واجب میں ہے یا پھر اس سے نیچے وہ کام مستحب قرار پاتا ہے، لیکن اللہ اگر کسی کام کے لیے فعل ماضی مجہول کا صیغہ استعمال کر دے تو پھر یہ یقینی طور پر واجب قرار پاتا ہے، اس میں مستحب کا پہلو موجود نہیں ہوتا۔ یا ایہا الذین آمنو کتب علیکم، کتب علیکم یعنی تمہارے لیے لکھ دیا گیا، تم پر فرض کر دیا گیا، تم پر واجب کر دیا گیا۔ الصیام، صیام جمع ہے صوم کی، یہ لفظ قرآن مجید میں 10 مرتبہ استعمال ہوا، صوم 1 مرتبہ، صوم کی جگہ صیام یہ لفظ 9 مرتبہ، کل ملا کر 10 مرتبہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پچھلوں پر ان روزوں کو فرض کیا گیا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ آیت قرآن مجید میں روزوں کے وجوب پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر روزے فرض نہیں تھے، مدینہ جانے کے بعد دوسری ہجری میں جیسے زکوٰۃ فرض ہوئی، جیسے نماز کی رکعات میں اضافہ ہوا، جیسے جہاد دوسری ہجری میں فرض ہوا، اسی طرح سے روزہ بھی مدینہ جانے کے بعد دوسرے سال میں فرض کیا گیا۔ اور یہ جو پروردگار نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے مراد سابقہ اقوام ختمی مرتبہ سے پہلے لیکن کسی بھی امت پر ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے، اس پر مفسرین کا، محدثین کا، سیرت نگاروں کا اجماع ہے۔ میں ما سبق پر جو روزے فرض کیے گئے وہ سال کے بقیہ دنوں میں، ماہ رمضان میں صرف اور صرف انبیاء پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ 1,24,000 انبیاء
ان میں سے ہر نبی نے ماہ رمضان میں روزے رکھے، آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک، اور عہد رسول میں، عہد ختمی مرتبت میں رسول اسلام کے علاوہ امت پر بھی روزوں کو فرض قرار دیا گیا۔ سوال یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر رؤوف ہے، مہربان ہے، کریم ہے، اس کے باوجود کہ خدا رؤوف ہے، کیوں اس نے اپنے بندوں پر روزے فرض کیے؟ بھوک میں، پیاس میں اس شخص کمزور ہے، ضعیف ہے، ناتوان ہے، بوڑھا ہے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے مسلسل بھوک اور پیاس برداشت کرے، کیا یہ رحمت الہیہ کے خلاف نہیں ہے؟ جبکہ ہمارے ہاں یہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں عام طور پر کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ جبکہ ایک ماں اپنے بچے کو بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھ سکتی، تو پھر اللہ کیوں کر ایک بندے پر روزے فرض کر رہا ہے؟ البتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہے، رؤوف ہے، رحیم اور مہربان ہے، یہ مجاز ہے، اس لیے کہ کسی بھی بندے کی خدا کے ساتھ سرے سے نسبت نہیں لگائی جا سکتی۔ اس لیے کہ جس طرح سے ذات خدا لیس کمثلہ شیء ہے، اسی طرح سے صفات خدا لیس کمثلہ شیء۔ اللہ اپنی ذات میں کسی کو سہیم، شریک، عدیل و بدیل و نظیر نہیں رکھتا، اسی طرح سے خدا کی صفات میں کوئی بھی انسان حق تعالیٰ کی صفات میں اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ بندہ رحیم ہو، خدا رحیم ہے، ان تعبیروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم کسی پر رحم کرتے ہیں اس کا منشا الگ ہے، خدا کسی پر رحم کرتا ہے اس کی وجہ الگ ہے۔ ہمارا رحم کرنا، مخلوق کا رحم کرنا، خالق کا رحم کرنا، ہرگز ان میں برابری نہیں۔ فرض کیجئے جس طرح سے ملتان اپنے اندر ایک شہرت رکھتا ہے، پہچان رکھتا ہے، ایک جملہ اگر میں نے سنا، یہی اہل ملتان سے سنا کہ ملتان کی 4 چیزیں زیادہ معروف ہیں: گرم، گردا، گدا، گورستان۔ تو ان 4 میں سے ایک گدا کہ یہاں پر مثلا مانگنے والے افراد، توحی دست، توحی دامن افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ صبح آپ اپنے گھر سے چلے آفس کے لیے یا کسی دوسرے کام کے لیے، کاروبار کے لیے، راستے میں آپ نے ایک اپاہج کو دیکھا، ایک معذور کو دیکھا، ایک نابینا کو دیکھا، ایسا فرد جس کے ہاتھ نہیں ہے، ایسا فرد جس کے پاؤں نہیں ہے، ایسا فرد کہ جو مجروح ہے، زخمی ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، ایسا معذور فرد آپ نے دیکھا یا ہاتھ موڑے ہوئے کچھ کر نہیں سکتا، اسے دیکھ کر آپ کو رحم آیا، ترس آیا۔ کبھی آپ کے ساتھ شاید ایسے ہو، عام طور پر یہاں کے لوگ شفیق ہیں، رؤوف ہیں، مہربان ہیں، وہ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن کبھی ممکن انسان سوچ میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں یہ مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے۔ انسان تذبذب اور تشکیک اور شک و ریب کی کیفیت میں یہ سوچتا ہوا آگے بڑھ جائے، اور کبھی چند قدم طے کرنے کے بعد خواہ وہ گاڑی پہ سوار ہے، پیدل چل رہا ہے، اسے احساس ہو کہ نہ، یہ میں زیادتی کر رہا ہوں، یہ بیچارہ مستحق ہے، کیا کھائے گا، کیسے زندگی گزارے گا۔ پھر انسان پلٹ کے آتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، 100، 50، 200، 500 روپے اسے دے دیتا ہے۔ یہ جو پلٹ کے آیا ہے اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کے یہ اس کی مدد کر رہا ہے، اس پر رحم کر رہا ہے، یہ در حقیقت کس پر رحم کر رہا ہے؟ اس پر رحم کر رہا ہے، یہ خود پر رحم کر رہا ہے، یہ خود پر رحم کر رہا ہے۔ کیوں خود پر رحم کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی تخلیق اس انداز سے ہوئی ہے، پروردگار نے اسے بنایا ایسا ہے، اس کے وجود کی ساخت یوں ہوئی ہے کہ پروردگار نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ اگر کسی مجبور کو، مفلوک الحال کو، توحی دست اور توحی دامن اور مجبور، معذور فرد کو اس حال میں جب دیکھے گا تو اس کی روح میں ایک کانٹا چبھے گا، اور تب یہ کانٹا نکل سکتا ہے جب اس کی مدد کرے، اس کی پریشانی کم کرے۔ اب اگر یہ پلٹ کے نہ آئے اور سیدھا گھر چلا جائے تو یہ بے چین رہے گا، مضطرب رہے گا، کیوں؟ اس کو برابر خلش ہوتی رہے گی، اس کی روح میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ یہ جو پلٹ کر آ رہا ہے یہ اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہا، اپنی روح سے وہ کانٹا نکالنے کے لیے آ رہا ہے، تاکہ اس کی بے قراری ختم ہو جائے، اس کی بے چینی ختم ہو جائے، یہ حالت اطمینان میں آ جائے۔ یہ بندہ کسی پر رحم کرے، در حقیقت وہ خود پر رحم کر رہا ہے، وہ اپنی روح سے وہ کانٹا نکال رہا ہے۔ خدا اگر کسی پر رحم کرتا ہے،
خدا صمد ہے، خدا بے نیاز ہے، خدا کے ہاں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، ایسی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کو بندوں کی رحمت کے ساتھ ہرگز مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا آج ایک جوان نے مجھے بتایا کہ ان کی والدہ معظمہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا دفتر عمل بند ہو جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے اس کی زندگی کی بساط اس عالم سے لپیٹ دی جاتی ہے۔ پہلے یہ انسان عالم زر میں ہوتا ہے، وہاں سے منتقل ہوتا ہے، عالم صلب میں اسلاب میں آتا ہے، وہاں سے عالم ارحام میں آتا ہے، اور پھر چوتھے مرحلے میں وہ اس دنیا میں آتا ہے، اس عالم ناسوت میں، اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں۔ یہ عالم ناسوت ان 6 عوالم میں سے دار امتحان ہے، دار عمل ہے، یہاں پر انسان نے کام کرنا ہے۔ جیسا میں نے بچپنے میں ایک شعر سنا تھا کہ جہنم اور جنت کی بکنگ ہوتی ہے دنیا میں، عمل کا کیش دے کر اپنی سیٹیں بک کرا لو تم، تو بکنگ اس دنیا میں ہوتی ہے۔ انسان جو کرتا ہے یہاں کے لمحے آخرت کے لیے صدیاں بن جاتی ہیں۔ یہ عالم باقی 6 عوالم کی نسبت یہ عمل اور کام کے لیے پروردگار نے معین کیا ہے۔ اس عالم میں جب انسان جب تک زندہ ہے اس کا دفتر عمل کھلا ہے، لیکن جیسے ہی جناب اسرائیل سے ملاقات ہوتی ہے اس کا دفتر عمل بند ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد اب یہ دفتر عمل بند ہوا، اور اب یہ برزخ میں 1000 سال، 10,000 سال، لاکھ سال، 10 لاکھ سال، موت سے لے کر قیامت تک کا یہ فاصلہ ہزاروں لاکھوں سالوں پر مشتمل ہے۔ کتنا طویل ہو سکتا ہے، کتنا طویل ہوگا، خدا جانتا ہے۔ لیکن برزخ میں انسان کا دفتر عمل بند ہے۔ اللہ انسان کو وفات دیتا ہے۔ وفات کا مطلب ہے اخذ بالتمام۔ وفات کا لفظ مشتق ہے وفا سے۔ فوت الگ ہے، وفات الگ ہے۔ فوت مرنے کے لیے استعمال کرنا یہ غلط ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت میں موت کے لیے لفظ فوت استعمال نہیں ہوا۔ نہج البلاغہ میں مولا متقیان کے لیے نے موت کے لیے فوت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ فوت نماز فوت ہوتی ہے، جو چیز ختم ہو جائے، نابود ہو جائے، برباد ہو جائے، مٹ جائے، فنا ہو جائے، اس کے لیے لفظ فوت استعمال ہوتا ہے۔ موت فوت نہیں ہے، موت وفات ہے۔ وفات کا مطلب ہے اخذ بالتمام، یعنی پورے کا پورا ایک شے کو اپنی تحویل میں لے لینا۔ انسان جب مرتا ہے تو خدا قرآن میں فرماتے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ وفات دیتا ہے، یعنی جس کیفیت میں اس کی روح قبض کی جاتی ہے جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو بالکل اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ بات صحابہ کو سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ختمی مرتبہ، ایک مرتبہ جب قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک مردے کو زندہ کیا۔ جب زندہ کیا، جیسے وہ زندہ ہوا دائیں بائیں دیکھنے لگا، ادھر ادھر دوڑنے لگا اور پکارنے لگا میری رسی کہاں ہے، میری رسی کہاں ہے۔ یہاں تک کہ کچھ وقت وہ تتبع تفحص کرتا رہا، چھان پھٹک کرتا رہا، تلاش کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا، بولتا رہا رسی کدھر گئی، میں نے رسی رکھی۔ اور پھر پیغمبر گرامی اسلام نے دوبارہ اسے موت کی طرف منتقل کیا۔ آگے بڑے صحابہ کرام حیران پریشان سرگردان کی کیا ہوا، جیسے ہی آپ نے اسے زندہ کیا کیوں رسی کو تلاش کر رہا تھا، کیوں آوازیں بلند کر رہا تھا؟ پیغمبر نے فرمایا اس لیے کہ جب یہ مرا تھا تو اس وقت جب اس کی موت ہوئی تھی تو یہ اپنے جانوروں کو چارہ چرا رہا تھا، اس دوران اس کی رسی کھو گئی تھی اور رسی کی تلاش میں یہ چل رہا تھا، اس اثناء میں اس کی موت آئی تھی۔ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اسے زندہ کیا کہ جس حالت میں انسان کی موت ہوتی ہے اسی حالت میں انسان کو اٹھایا جائے گا۔ انسان فوت نہیں کرتا، انسان وفات کرتا ہے۔ وفات یعنی اخذ بالتمام۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ مرنے کے ساتھ دفتر عمل بند ہو گیا، تو پھر یہ جو مجلس کروائی جا رہی ہے آج، اس مجلس کا اس مرحومہ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو یہ بھی اللہ کی رحمت کی تجلی کا ظہور ہے۔ خدا مومن کے لیے یہ آسانی رکھتا ہے کہ اگرچہ اس کے کمال کا سفر ختم ہو گیا، اس کے کمال کا سفر رک گیا، اس نے جو بننا تھا بن گیا، اس کا دفتر عمل بند ہو گیا، اس کے باوجود یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عطوفت ہے کہ اب دیکھیے میں ایک جملہ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ابھی دوبارہ پہلے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی نے اس جملے کو بار بار اپنی تفسیر میں تکرار کیا۔
قرآن مجید کی سینکڑوں آیات سے مستفاد ہے، اور وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ان 14 کو اللہ نے انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور اہل بیت میں، کہ ہم اس دنیا میں انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے، یہ 14 ہمیں انسان بنانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ انسانیت کے معلم ہیں، انسانیت کے مرشد ہیں۔ اب جو ہم پیدا ہوئے تو ہم مجازن انسان ہیں، مجاز سے حقیقت کا سفر طے کر رہے ہیں۔ حقیقی معنی میں جب انسان بن رہے ہیں، یہ کوشش، اس سفر کا نام کمال ہے، تاکہ ہم باکمال بن جائیں۔ نبی اور رسول اس لیے، اماموں کو اس لیے نصب کیا گیا کہ بشر باکمال بن جائے۔ اب جو مر گیا، جس نقطے کی کمال کے جس نقطے پہ پہنچا تھا، اس کے کمال کا سفر رک گیا، قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ لیکن یہ رؤوف اور رحیم پروردگار کی رحمت کا یہ سلسلہ ہے۔ آپ دیکھیں، خود میں حیران ہوتا ہوں، بعض چیزیں واقعاً خود آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا رؤوف ہے، علی اپنے مومنوں پر کتنے رؤوف ہیں۔ خود میں حیران ہو جاتا ہوں، واقعاً عجیب ہے۔ مومنین کے لیے، علی کے چاہنے والوں کے لیے، علی کے محبوں کے لیے، علی کے عشاق کے لیے پروردگار نے کیا آسانیاں رکھی۔ میں نے خود پڑھا ہے، آیت اللہ جوادی عاملی نے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے، دیگر محدثین نے رسالہ معراجیہ میں یہ عبارات تحریر کی ہیں کہ ختمی مرتبہ جب شب معراج تشریف لے کے گئے اور چوتھے آسمان جو آقا ختمی مرتبہ پہنچے تو تمام فرشتوں کو خدا نے اکٹھا کیا، اور جب سب اکٹھے ہوئے تو تمام ملائکہ نے، فرشتوں نے، قدسیوں نے خدا سے خواہش کی کہ پروردگار ہمیں اجازت دیں کہ ہم ختمی مرتبت کے نور کو قریب سے مشاہدہ کریں اور آقا کی خدمت میں عرض ادب کریں، سلام کریں۔ اور پیغمبر فرشتوں کی صفوں کے بیچ میں سے جب گزر رہے ہیں تو روات و محدثین نے تحریر کیا کہ چاروں طرف سے مسلسل سلام 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 کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں لوگ، سب فرشتے سلام کر رہے ہیں، پیغمبر ان کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مولا متقیان علی ابن ابی طالب فرماتے کہ اگر تم نے پہچاننا ہو، سیکھنا ہو، سمجھنا ہو، کسی انسان کی شرافت کا امتحان کرنا ہو کہ تمہارے سامنے بیٹھنے والا فرد شریف ہے یا کمینہ ہے، تو اس کے سامنے امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کا نام لیا کرو۔ اگر پیغمبر کا نام سن کر اس کا سر جھک جائے تو سمجھ لو شریف ہے، سر نہ جھکے سمجھ لو کمینہ ہے۔ یہ جو آپ کا خطیب، آپ کا عالم خطبے کے آغاز میں جب پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنی مجلس سے پہلے خطبہ پڑھتے ہوئے یہ لفظ کہتا، آپ نے غور کیا ہوگا، جب وہ خطیب یا ذاکر یا عالم جب یہ کہتا ہے ابی القاسم محمد تو سر جھکا دیتا ہے۔ حکم ہے کہ پڑھنے والا سر جھکائے، سننے والے سر جھکائیں، یہ وہی سنت ہے۔ یہ مولا متقیان نے فرمایا۔ اب پیغمبر گزر رہے ہیں، فرشتوں کے سر جھکے ہوئے، چاروں طرف سے سلام سلام کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور گزرتے گزرتے پیغمبر گرامی اسلام ایک مرحلے پر پہنچے، ایک فرشتے نے سلام کیا اور پھر آگے بڑھ کر کہا، یا رسول اللہ میری گزارش ہے، میری عرض ہے۔ پیغمبر نے پوچھا بتاؤ، اپنا تعارف کراؤ۔ اس نے کہا میرا نام اسرائیل ہے۔ وہ نام جو سن کر انسان پریشان ہوتا ہے، جہاں سے ان کا ایک دفعہ گزر ہو جائے تو پھر بستیوں میں گریے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یہ اسرائیل لرز رہے ہیں، ختمی مرتبت کا یہ رعب و دبدبا، آپ کی ہیبت، آپ کی مقام، ایک مرتبہ اتنے مرعوب ہیں۔ جناب اسرائیل سلام کیا اور اس کیفیت کے ساتھ آگے بڑھ کر عرض کیا، تفصیلی گفتگو میں صرف ایک جملہ عرض کروں، کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں میرا سلام عرض کیجئے گا۔ جب زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں میرا سلام عرض کیجیے گا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا، استفسار کیا، اے اسرائیل اتعرف علی ابن ابی طالب، تو جانتا ہے علی کو؟ تو کیا جواب دیا؟ جناب اسرائیل نے عرض کیا، فکیف لا اعرفہ، میں کیسے علی کو نہ پہچانوں کہ ان امرنی اللہ، کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا، اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب، کہ میں اس وقت تک علی ابن ابی طالب کی کسی شیعہ کی روح کو قبض نہ کروں جب تک کہ علی ابن ابی طالب کی اجازت نہ آ جائے۔
میں نے جب یہ فرمان پڑھا میں اس نتیجے پر میں نے یہ سمجھا کہ خدا کتنا رؤوف ہے، خدا علی کے محبوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور علی کتنے شفیق اور مہربان ہے۔ مبادا میرے محب کی، میرے شیعہ کی، میرے عاشق کی، مجھ سے محبت کرنے والے کی موت حالت گناہ میں آ جائے، یا ابھی گناہ نہیں کر رہا لیکن ابھی تک اس گناہ کے لیے توبہ نہیں کی اس نے، تو ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائے، اس کے لیے بعد میں پریشانی بن جائے۔ اللہ رؤوف ہے، یہ اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی تجلی ہے۔ تو جو میں مثال عرض کر رہا تھا، یہ جوان جن کی والدہ معظمہ کا انتقال ہوا، آج ان کی برسی کی مجلس ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مرنے کے ساتھ دفتر عمل بند ہو جاتا ہے، پھر یہ مجلس عزا کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ اس کے کمال کا سفر رک چکا ہے، اور اب وہ جس مرحلے پر جس کی موت ہوئی، وفات ہوئی، اسی مرحلے پر رکا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت کی تجلی کا اظہار ہو رہا ہے کہ اگر اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے لواحقین میں سے، اس کے ورثاء میں سے، اس کی اولاد میں سے کوئی فرد اگر اس کی یاد میں کوئی ایسی محفل برپا کرے، ایسی مجلس برپا کرے جہاں پر کچھ ایسی گفتگو کی جائے کہ جس گفتگو کے نتیجے میں جو زندہ فرد ہے اسے سن کر اس کی زندگی میں کوئی تحول آ جائے، کوئی انقلاب آ جائے، کوئی تبدیلی آ جائے، اس کی رخ اور اس کی جہت درست ہو جائے، اس کی سمت کا تعین ہو جائے، اور وہ کمال کی طرف چل پڑے، خدا کی طرف چل پڑے، ولایت کی طرف چل پڑے، معصومین کی طرف چل پڑے، تو اس کی زندگی کے اس بدلاؤ کے نتیجے میں پروردگار وہ فرد جس کا دفتر عمل بند ہو چکا ہے اس کے درجات میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے کمال کو مزید بلند کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی عطوفت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت کی، بندے کی رحمت کے ساتھ ہرگز کوئی نسبت نہیں ہے۔ این تراب و این رب الارباب، کوئی نسبت نہیں ہے۔ تو پھر جب اللہ اپنے بندوں پر اس درجہ رؤوف ہے تو کیوں اس نے روزوں کو فرض کیا، کیوں اس نے روزوں کو واجب کیا؟ ایک بوڑھا شخص ہے، ایک کمزور شخص ہے، وہ 30 دن مسلسل کئی گھنٹے تک بھوک اور پیاس برداشت کرے باقی حلال چیزوں سے، کیا یہ رحمت الہیہ کے خلاف نہیں ہے؟ نہ، جتنا میں نے سمجھا، تتبع تفحص کیا، اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ اگر اپنے بندوں پر روزوں کو فرض نہ کرتا، روزوں کو واجب قرار نہ دیتا، تو اس کی رحمت سے متعلق شک کرنا چاہیے تھا۔ حق تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ بندوں پر روزوں کو فرض کرے۔ آئیں سمجھیں یہ روزہ کیا ہے۔ جو بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، تو ان تک بات پہنچانے کے لیے، آیت کے مفہوم کو ان تک بہتر انداز تک منتقل کرنے کے لیے ایک جملہ اور عرض کروں، پھر آگے بڑھوں۔ اگر سمجھنا چاہتے ہیں اس آیت میں یہ روزہ کیا ہے، اس لیے کہ عام طور پر لوگ جو روزے کا ماحصل ہے تقوی کا لفظ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے باوجود کہ زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ میں ایک تقوی کا لفظ ہے، لیکن اکثریت اس لفظ کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ عام طور پر تقوی کا معنی ڈر کیا جاتا ہے، اتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرو، اتقوا النار یعنی آگ سے ڈرو۔ اسی طرح سے اگر یہ اسم کی صورت میں استعمال ہو جائے تو تقوی کا معنی پرہیزگاری کیا جاتا ہے، متقی پرہیزگار، تقوی پرہیزگاری، اتقوا اللہ سے ڈرو، یا اس کا معنی خوف کیا جاتا ہے، یا اس کا معنی پرہیز کیا جاتا ہے، یا اس کا معنی ڈر کیا جاتا ہے۔ درحالی کی جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں، لغت کی سب سے پہلی کتاب جو خلیل بن احمد فراہیدی نے تحریر کی، کتاب العین، جناب خلیل بن احمد فراہیدی جن کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، اس کتاب سے کامل ترین ڈکشنری عربی زبان کی، آپ قاموس اللغہ کو دیکھ لیں، فقہ اللغہ کو دیکھ لیں، حتیٰ المنجد جو آپ کے پاس جوانوں گھروں میں موجود ہوگی، کوئی لغت کی کتاب اٹھائیں، کہیں پر بھی تقوی کا معنی ڈر نہیں ہے، تقوی کا معنی خوف نہیں ہے، تقوی کا معنی پرہیز نہیں ہے۔ پھر ہمارے ہاں رائج ہو گیا، آپ دیکھیں کوئی اردو کا ترجمہ اٹھا لیں، ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ اٹھائیں، اشرف علی تھانوی کا ترجمہ اٹھا لیں، سر سید احمد خان کا ترجمہ اٹھا لیں، اہل تسنن میں سے، اہل تشیع میں سے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ تقوی کا معنی اس طرح سے، جس طرح اور بہت سارے الفاظ عام طور پر جو ہماری زندگیوں میں رائج ہیں، آپ دیکھیں اکثر کے معنی غلط لکھے جاتے ہیں۔ جس طرح سے مثال دیتا ہوں میں، ایک لفظ بشیر، ایک لفظ نذیر۔ بشیر کا معنی ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا، نہ، ہر کسی کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بشیر کا مطلب جو امام راغب اصفہانی نے تحریر کیا،
جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے، مفردات راغب، جو ہر ترجمہ کرنے والا قرآن کا ہر مفسر سنی ہو یا شیعہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، انہوں نے کیا لکھا؟ بشیر، ایک مایوس دل میں امید کی شمع کو روشن کرنے والا، نذیر یعنی آنے والے خطرات سے بشریت کو آگاہ کرنے والا۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں جو اردو میں رائج ہیں، ان میں سے ایک تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا معنی نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ پرہیز ہے۔ تقویٰ کا معنی ہے نگہداشت، تقویٰ کا معنی ہے حفاظت، تقویٰ کا معنی ہے بچاؤ۔ یہ بہت بلند معنی ہے، پورے قرآن مجید میں اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ آج وقت نہیں کہ میں اس سے متعلق زیادہ عرض کروں، صرف ایک اشارہ دوں گا، ایک مثال عرض کروں گا، اور باقی ماہ مبارک رمضان کی نشستوں میں اس سے متعلق اور باتیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ جو آپ کہتے ہیں تقویٰ یعنی خود کو بچاؤ، بچانے سے مراد کیا ہے؟ تقویٰ ایک صلاحیت کا نام ہے، تقویٰ استعداد کا نام ہے، تقویٰ ایک قابلیت کا نام ہے، تقویٰ ایک ملکہ جس طرح سے آپ گھروں سے چل کے آئے، یہاں پہنچے، موٹر سائیکل چلا کے لائے یا گاڑی سے آئے، تو اب یہ گاڑی چلانے کا آپ کو ملکہ حاصل ہو گیا۔ جب شروع میں آپ سیکھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک استاد بیٹھا ہوا تھا اور آپ کو بڑی تاکید کر رہا تھا کہ یہ گیئر ہے، یہ کلچ ہے، یہ ریس ہے، یہ اس پہ پاؤں رکھنا، اس پہ نہیں رکھنا، اس کو دبانا، اسے نہیں دبانا، بار بار کہنے کے باوجود آپ الٹ چلتے تھے اس کے، جو وہ کہتا تھا وہ کہیں گاڑی ادھر کھمبے کو مار دی، کہیں گاڑی دیوار کو مار دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کو ملکہ حاصل نہیں ہوا تھا، لیکن مسلسل مشق کے نتیجے میں، تمرین کے نتیجے میں، ایک کام کو بار بار انجام دینے کے نتیجے میں اب آپ کو ملکہ حاصل ہو گیا۔ اس کیفیت کو جب انسان کے اندر ایسی کیفیت گناہوں کے مقابلے میں حاصل ہو جائے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ ڈر نہیں ہے، تقویٰ خوف نہیں ہے، تقویٰ پرہیز نہیں ہے۔ تقویٰ کا اگر میں بہترین آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں مفہوم کو، تقویٰ یعنی ویکسینیشن۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سال 2 سال پہلے یہاں پر پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی، آپ کے شہر ملتان میں بھی، بلکہ ماہ مبارک رمضان میں اس کا زیادہ آغاز ہوا تھا 2 سال پہلے، ایک بیماری پھیلی تھی، ایک وائرس پھیلا تھا جس کا نام کرونا تھا۔ سب نے اپنے چہروں پر ماسک لگائے ہوئے تھے، ہاتھوں میں سینیٹائزر لگائے ہوئے، گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے، باہر نکلنے سے اجتناب کر رہے ہیں، کسی کے قریب کھڑے ہونے سے، ہاتھ ملانے سے ڈرے ہوئے کہ کہیں جناب اسرائیل سے ملاقات نہ ہو جائے۔ ہر فرد پریشان تھا، ایک عجیب کیفیت تھی۔ لیکن اس دوران ابھی سب پریشان تھے کہ ابھی تک اس کے لیے کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوئی، لیکن پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جیسی ویکسین دریافت ہو گئی اور اب وہ انجیکشن لگائے جانے لگے، ویکسین لگائی جانے لگی، تو ویکسینیشن کے بعد اب وہ فرد نہ ماسک لگا رہا ہے، نہ سینیٹائزر لگا رہا ہے، بلکہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کی عیادت کے لیے بھی جا رہا ہے، ان کے بیچ میں بھی بیٹھ رہا ہے۔ یہ ویکسینیشن ہے۔ پہلے آیت تقویٰ کو دیکھتے ہیں، آیت صیام کو دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، آپ دیکھیں جب ڈاکٹر کے پاس آپ اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں ویکسینیشن کے لیے، سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ بہت اچھا بچہ ہے، بہت پیارا بچہ ہے، اسے بٹھائے گا، بازو آستینے الٹے گا، پھر روئی ملنا شروع کرے گا، آمادہ کرے گا، تیار کرے گا، اور جیسی اس کی رگ ابھر کر سامنے آئے گی پھر دوا بھرے گا، انجیکشن تیار کرے گا، اور وہ سوئی جسے ابھی بعض لوگ تو چبھنے سے پہلے سی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض چبھنے کے بعد رو پڑتے ہیں، بے شک مرد ہے، پہلوانی کیوں نہ ہو، لیکن ایک خوف نفسیاتی اعتبار سے، اور جیسے ہی اسے وہ ٹیکہ لگاتا ہے تو اب وہ اس کی سی نکلتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہ یہ انجیکشن صرف تمہیں نہیں لگا ہے، یہ پورے سیکٹر میں لگایا گیا ہے، اس پورے محلے میں جوادیہ میں لگایا گیا، پورے ملتان والوں کو یہ انجیکشن لگایا جا رہا ہے۔ کیوں یہ انجیکشن لگایا جا رہا ہے؟ یہ ویکسینیشن کس لیے؟ تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ، پھر تم پر یہ کرونا وائرس یا یہ دوسری بیماریاں حملہ آور نہیں ہو پائیں گی۔ اگر یہ مثال میں پہنچا سکا تو بے عینی خدا سب سے پہلے مرحلے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ حضرت امام سجاد علی زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ تعبیر، خدا سبحان کی یہ تعبیر جب وہ اپنے بندے سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو یہ تعبیر ہی اس کے روزوں کی تلخی کو کم کر دیتی ہے۔ اس کے روزوں میں جو مشقت اٹھاتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، صرف یہ تعبیر اس کی زحمت کو کم کر دیتی ہے، اس کی کڑواہٹ اور تلخی کو، اس لیے کہ وہ خدا صمد، خدا بے نیاز، وہ علی کل شیء قدیر، اللہ اس محتاج بندے کو خطاب کر رہا ہے، اسے لائق خطاب قرار دے رہا ہے، اسے لائق گفتگو قرار دے رہا ہے۔ یہ اعزاز ہے، یہ شرف ہے، گویا پروردگار تیار کر رہا ہے، جیسے ڈاکٹر اس بچے کو تیار کرتا ہو، پھر انجیکشن اٹھاتا ہے، اب خدا نے بھی وہ انجیکشن اٹھایا،
कुतिब अलैकुमुस्सियाम, वो 30 रोज़ों का इंजेक्शन इंसान को मुंतकिल किया और एक मरतबा इसकी सी निकल गई, अजब मैं 30 दिन कैसे मुसलसल भूख प्यास बर्दाश्त करूंगा। तो खुदा ने फरमाया ना, ये इंजेक्शन सिर्फ तुम्हें नहीं लगा, तुमसे पिछलों को भी ये इंजेक्शन हम लगाते रहे। उन सबको, जितनी भी पिछली उम्मतें गुजर गईं, सबको ये टीका हम लगा चुके हैं। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारी वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि तुम बच जाओ, महफूज रह जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तकवा उस मलका का नाम है। इंसान आम तौर पर शुरू में आप बच्चे को रोकते हैं ना, खराब महफिल में ना जाओ, ऐसी जगह में ना जाओ, आप डरते हैं कि आपका बच्चा असर ले लेगा। लेकिन जब आपका बच्चा या आपका जवान मुत्तकी बन जाता है, फिर उसे ख़राब से ख़राब माहौल में भेज दें, चाहे अमेरिका चला जाए, चाहे बरतानिया चला जाए, चाहे किसी यूरोप की दूसरे मुल्क में चला जाए, जहाँ उरियानियत है, फहाशी है, सरेआम शराब चल रहा है, गुनाह के तमाम मौके, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे जवान आपको नजर आएंगे कि गुनाहों के बीच में उन्होंने खुद को बाकिरदार रखा हुआ है, मुत्तकी रखा हुआ है। ये तकवा एक सलाहियत है। तकवा बस रोज़ा क्यों फ़र्ज किया परवरदिगार ने? इसलिए ताकि इंसान मुत्तकी बन जाए। और तकवा भी इंसान की मंजिल नहीं है, तकवा को खुदा ने वसीला करार दिया, तकवा को खुदा ने ज़रिया करार दिया। आए अपनी सारी गुफ्तगू को समेट कर मैं नतीजा अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। वो जुमला जो पहले इस्तेमाल कर चुका दोबारा इस्तेमाल करता हूँ, और वो ये कि रोज़े की अहमियत क्या है ताकि इंसान मुत्तकी बन जाए। तकवा किस लिए? इसके लिए मैं जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हम इंसान पैदा नहीं हुए, बल्कि हम इंसान बनने के लिए पैदा हुए। ये कुरान में अल्लाह ने बार बार बयान फरमाया, सूरह मुबारक तारिक में, सूरह मुबारक दहर में, सूरह मुबारक इंसान में, सूरह मुबारक बकरा में, सूरह मोमिनून में, 20 मकामात पर खुदा ने फरमाया, बशर हमने तुम्हें इंसान पैदा नहीं किया, हमने तुम्हें इंसान बनने के लिए पैदा किया। तो सवाल, अभी जो इसको इंसान कहा जा रहा है, ये मजाजन इंसान कहा जा रहा है। जैसे तिब के एक तालिब इल्म को जब आप एक स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लेता है तो आप उसको डॉक्टर साहब कहना शुरू कर देते हैं। एक तालिब इल्म अगर दीनी मदरसे में चला जाए, 6 महीने 8 महीने के बाद पलट के घर आए तो आप इसे मौलाना साहब कहते हैं। अभी तो आलिम नहीं बना, अभी तो वो डॉक्टर नहीं बना, लेकिन अगर आप उसे डॉक्टर कह रहे हैं, आलिम कह रहे हैं, तो क्या झूठ कह रहे हैं? ना, झूठ भी नहीं है, इसे मजाज कहा जाता है। हम अगर इंसान कहलाएंगे तो मजाजन इंसान है। सवाल ये, इंसान मजाजी क्या करे कि हकीकी माना में इंसान बन जाए? तो जवाब ये कि कोई भी इंसान मजाजी इंसान हकीकी बन सकता है सिर्फ और सिर्फ उलूम और मारिफ के जरिए से। इल्म और मारिफत इसे मजाज से निकाल कर हकीकत तक लेके जाता है। अगर इंसान ने इल्म, मारिफत और उलूम और मारिफ का हुसूल न किया, ये हैवान पैदा हुआ, हैवान जिंदगी गुजारेगा, हैवान मर जाएगा, और जब क़यामत के दिन उठेगा तो हैवान उठेगा। ये कुरान मजीद की आयत है। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं शर्मिंदा हूँ, बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ। हमारे यहाँ उर्दू में जो तर्जमों में जुल्म किया गया, उनमें से ये जुल्म है कि अक्सर आयात के मानी गलत अंदाज में उनको बयान किया गया। जैसे ये कुरान मजीद की अजीमुशान आयत है, कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, जो ख़त्मी मर्तबत की दुआ है। अगर आप इसका तर्जमा, ये जो बच्चे और जवान स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, इनकी कोर्स और निसाब की किताबों में देख लीजिए, आम तौर पर मस्जिदों में लिखा जाता है कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। क्या माना किया जाता है? मेरे इल्म में इजाफा फरमा। दरहाली के हरगिज़ इस आयत का ये मफहूम नहीं है। मैं एक एक लफ्ज़ को आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, आप खुद लफ्ज़ों को जोड़ें, फिर खुद माना करें, फिर देखें कि खुदा क्या कहना चाह रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं। कुल का मतलब है कह दीजिए, रब्बे असल में था रब्बी, कसरत इस्तेमाल की वजह से आलिम दीन तशरीफ फरमा है। कायदा है कि या को हस्फ कर दिया जाता है, रब्बे यानी मेरे रब। जिद ये फेले अम्र है, जैसे आप उर्दू जुबान में लफ्ज़ से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से जिद है। जिद यानी तू ज्यादा कर, नून नून विकाया या मुतकल्लिम। को रब्बे जिदनी, ए मेरे रब, जिदनी मुझे ज्यादा फरमा, जिदनी मुझे ज्यादा कर। किस चीज में? इल्मा, इल्म में। अब आप इन दो मानों का बाहम तकाबुल कीजिए। एक माना जो आमतौर पर हमारे यहाँ किया जाता है कि मेरे इल्म में इजाफा फरमा, और दूसरा माना कि मुझे ज्यादा फरमा इल्म में। इनमें जमीन और आसमान का फर्क है। एक में ये बताया जा रहा है कि इंसान की सिफत उसकी जात की गैर है, इल्म अलग है उसकी जात से, और फिर उस इल्म में, उस सिफत में इजाफे के लिए इंसान खुदा से दुआ मांग रहा है। दरहाली कि ना, कुरान इंसान को ये सिखा रहा है कि ना, ये गैर नहीं है, बल्कि इंसान की हकीकत क्या है? जिस्म वर्दी है, जिस्म लिबास है, जिस्म पोशाक है।
جسم ایک مکان ہے، اصل انسان کی حقیقت اس کی روح ہے، اور روح کی زندگی کا نام علم ہے۔ جب روح میں علم اترنا شروع ہوتا ہے تو انسانیت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے رب زدنی، مجھے زیادہ کر، یعنی انسان کی روح زیادہ ہوتی ہے۔ یہ علم جب جیسے جیسے حاصل ہوتا ہے یہ انسانیت کے مدارج طے کرتا ہے اور کمال تک پہنچتا ہے، انسان حقیقی معنی میں انسان بن جاتا ہے۔ میں شرمندہ ہوں سفر کے باعث اور مسلسل راستے کی مجالس کے بعد میں اس قابل نہیں کہ زیادہ بہتر انداز میں گفتگو کر سکوں۔ سمیٹنا چاہتا ہوں اپنی تمام تر گزارشات کو۔ آئیے مل کر جو پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ دوسری بات، ایک انسان مجازی کیسے انسان حقیقی بن سکتا ہے؟ جواب علوم اور معارف کے ذریعے سے۔ اب تیسری بات، اس ساری کائنات میں علوم اور معارف کا سب سے بڑا مجموعہ، سب سے بڑا گنجینہ، سب سے بڑا خزینہ، سب سے بڑا ماخذ، سب سے بڑا مصدر، سب سے مستند ترین اور معتبر ترین مجموعہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو اب نتیجہ آپ خود لیجئے کہ قرآن مجید کوئی بھی انسان اس وقت تک حقیقی معنی میں انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ قرآن مجید کی شاگردی اختیار نہ کر لے، جب تک کہ وہ قرآن مجید کو اپنا معلم نہ بنا لے، جب تک کہ وہ قرآن مجید کو اپنا مرشد نہ بنا لے، تب تک یہ مجاز سے حقیقت کا سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا یا ہمیں یہ سمجھایا گیا یا مولویوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ یہ پڑھو اتنا ثواب ملے گا، یہ سورہ پڑھو اتنا ثواب ملے گا، نہ، قرآن محض کتاب ثواب نہیں ہے۔ ثواب کے لیے ہزاروں کام ہے۔ آپ چڑیوں کو دانہ پھینک دیں آپ کو ثواب مل جائے گا، بھوکے کو کھانا کھلا دیں آپ کو ثواب مل جائے گا، پیاسے کو پانی پلا دیں آپ کو ثواب مل جائے گا، کسی فقیر کو 10 20 40 50 روپے دے دیں آپ کو ثواب مل جائے گا، راستے سے کنکر پتھر ہٹا دیں ثواب مل جائے گا۔ ثواب کے حصول کے لیے ہزاروں کام ہے۔ قرآن محض کتاب ثواب نہیں ہے، قرآن نصاب انسانیت کا نام ہے، قرآن منشور انسانیت کا نام ہے۔ جیسے انسان قرآن مجید کی شاگردی اختیار کرے گا ویسے یہ مجاز کا سفر حقیقت کی طرف شروع ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ تو اب پتہ چلا کہ نہ، اب روزے کی اہمیت کا فلسفہ، روزے کے وجوب کی حکمت میں نے کیوں عرض کیا کہ اگر اللہ روزے کو مسلمانوں پر، انسانوں پر فرض نہ کرتا تو ہمیں اس کی رحمت سے متعلق سوچنا چاہیے تھا، شک کرنا چاہیے تھا۔ اب پتہ چلا کہ اللہ نے روزے کو کیوں فرض کیا۔ روزہ اس لیے تاکہ انسان متقی بن جائے۔ تقوی منزل نہیں ہے۔ میں نے بیان کیا کہ انسان حقیقی معنی میں انسان بن سکتا ہے صرف اور صرف قرآن حکیم کی شاگردی اختیار کر کے۔ تو اب اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت دین جو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تقوی اختیار کرو، اللہ براہ راست تمہارا معلم بن جائے گا۔ تقوی قرآن فہمی کے لیے بنیادی ترین شرط ہے، اساسی ترین شرط ہے۔ جب انسان متقی بنتا ہے تو خدا اس کے دل پر الہام کرتا ہے، تب انسان قرآن کا شاگرد بنتا ہے، تب مجاز سے حقیقت کی طرف کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ ماہ مبارک، یہ مہینہ، یہ متقی بننے کے لیے مشق ہے۔ یہ 30 دن جب مسلسل انسان حلال کی ہوئی چیزیں کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، انسان کی زوجہ اس کے لیے مباح ہے، اس کے باوجود کہ فریج چیزوں سے بھرا ہوا ہے، پھر کیوں انسان جا کے نہیں کھول رہا؟ یہ مشق کر رہا ہے کہ آج جو اللہ کے ادب میں، اللہ کی اطاعت میں حلال چیزوں سے اجتناب کر رہا ہے، یہ کس طرح سے حرام کی طرف رسائی کرے گا، کس طرح سے حرام کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اس مشق کے نتیجے میں انسان متقی بنتا ہے، اور جب انسان متقی بنتا ہے تو اس کی درون میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ متقی براہ راست شاگرد خدا بن جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہ وعدہ خدا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، براہ راست اللہ تمہارا معلم بن جائے گا۔ یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ گناہوں سے چھٹکارے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ توبہ کے حصول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے مملکت وجود میں موجود نجاستوں کو زائل کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے گھر میں، اپنے دل کے اندر جو گناہوں کے کتے انسان پال لیتے ہیں ان کو چھوڑنے کا، ان کو بھگانے کا مہینہ ہے۔ یہ جو ختمی مرتبہ علیہ آلاف تحیت وسنا نے فرمایا کہ جس گھر میں فرشتہ ہو، جس گھر میں کتا ہو، وہاں فرشتہ نازل نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے پوچھوں کہ کیا فرشتوں کو کتوں سے ڈر لگتا ہے؟ پھر کیوں پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتہ نازل نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ پیغمبر کے ہاں تمثیل ہے۔
آج آپ کا ملتان یہ مہذب شہر، یہ مثقف شہر، یہ پڑھے لکھے باشعور لوگوں کا شہر ہے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں کالجز ہیں، اسکول ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں، لیکن جس عہد میں رسول اسلام نے اپنی رسالت کا آغاز کیا تو نہ کوئی اسکول تھا، نہ کالج تھا، نہ یونیورسٹی، اور شاگرد وہ جو 60 70 80 سال کے زنگالو سینے لے کر ایسے افراد کے بھیجے میں اپنی بات کو منتقل کرنا یہ مشکل ترین مرحلہ تھا، اور جس ہستی نے یہ کام انجام دیا، ختمی مرتبت امام الرسل سید الرسل، یہ معلم بشریت کس طرح سے ان عرب بدوؤں کو، ان عرب وحشیوں کو کس طرح سے حقائق منتقل کیے، انہیں جو پیغمبر باتیں سمجھاتے تھے مثال کے ذریعے سے سمجھاتے تھے۔ مثلا آپ کیسے بتائیں کہ جراثیم کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے فرماتے تھے کہ اگر گھروں میں کوڑا جمع رکھو گے رات میں پڑا رہے گا اب تو شیطان آ جائے گا، ناخن بڑے رکھو گے تو ان میں شیطان آ جائے گا۔ اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں، یہ جو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے نازل نہیں ہو سکتے، یہ خود مثال ہے۔ گھر سے مراد وہ گھر نہیں ہے، ورنہ اگر کسی کو موت سے ڈر لگتا ہے تو وہ اپنے گھر میں کتا رکھ لے، بالآخر اسرائیل بھی تو فرشتہ ہے، اور جب گھر میں کتا ہوگا تو اسرائیل نہیں آئیں گے، اور جب اسرائیل نہیں آئیں گے تو یہ مرے گا نہیں، تو مرنے سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ ہو جائے گا۔ نا، پیغمبر کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں، وہ گھر مراد نہیں ہے، یہ گھر مراد ہے جسے خدا نے، جسے قرآن نے عرش رحمان قرار دیا، یہ گھر کہ جس میں خدا رہتا ہے۔ پیغمبر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کے اس گھر میں جسے خدا نے اپنے لیے منتخب کیا، اگر تم نے اس میں گناہوں کے کتے پال لیے، ہرس کے، ہوس کے، حرام خوری کے، سود کے، غیبت کے، جھوٹ کے، بہتان کے، زنا کے، بدکاری کے گناہوں کے کتے پال لیے، تو کبھی بھی قرآن مجید نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ کی آیات کبھی اس قلب کے اوپر نازل نہیں ہوں گی۔ اگر چاہتا ہے کہ تیرے دل پر بھی قرآن مجید کی آیات کا نزول ہو تو پہلے ان کتوں کو کھولنا پڑے گا، اس دل کو پاک کرنا پڑے گا، اور جیسی تخلیہ ہو جاتا ہے اور دل کا تصفیہ ہو جاتا ہے اور انسان تہذیب نفس کے مرحلے میں کامیاب ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، تو پھر پڑھے بغیر خدا اس کے دل پر الہام کرتا ہے، اور پھر خدا فرماتا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہاں تک فرماتا ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ یہ سورہ مبارکہ طلاق میں پروردگار نے فرمایا آیت نمبر 29 میں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں منزل فرقان پر فائز کر دے گا، کہ تو حق اور باطل کے درمیان تشخیص کر لے گا۔ فرقان کے مقابلے میں آتا ہے صفی، احمق، ابلہ، نادان۔ ہم جس کو جی چاہے کہہ دیتے ہیں یہ بے وقوف ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ نام اسلام نے کسے پاگل کہا ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام نے کسے پاگل کہا ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص جس کو لوگ کہہ رہے تھے، بچے اکٹھے ہو کے اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے، پیغمبر نے فرمایا کیوں اسے تنگ کر رہے ہو؟ کہا یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نہ، ایسے نہ کہو، یہ پاگل نہیں ہے، یہ بیمار ہے۔ پاگل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی معصیت کرتا ہے، پاگل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی طرح سے صفی کون ہے، احمق کون ہے، ابلہ اور نادان؟ نادان قرآن مجید نے صفی اور بے وقوف ایسے شخص کو کہا ہے جو کسی دوراہے پر، چوراہے پر پہنچنے کے بعد یہ تشخیص نہ دے پا سکے کہ مجھے دائیں مڑنا چاہیے یا بائیں مڑنا چاہیے، جو کسی زندگی کی کسی مرحلے پر رک کر چوراہے پر کھڑے ہو کر سوچ میں حیران پریشان سرگردان ہو جائے کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، جو اپنی منزل کا تعین نہ کر سکے، راستے کا تعین نہ کر سکے، ہدف کا تعین نہ کر سکے، اسے اللہ نے قرآن میں صفی قرار دیا۔ اس کے مقابلے میں فرقان، وہ فرقان کون ہے؟ وہ جو انسان متقی ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل میں خدا کا تقوی آ جائے تو اللہ قرآن میں فرماتے کہ ہم اسے منزل فرقان پر فائز کر دیتے ہیں، پھر دنیا میں زندگی بھر کسی دو رائے پر کھڑے ہو کر یہ حیران نہیں ہوتا، یہ دوسروں کے لیے راستوں کو روشن کرتا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ اگر انسان تقوی اختیار کرے تو اللہ مشکلات سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے۔ گفتگو کو ختم کروں، میں نے آپ کو بہت زیادہ زحمت سماعت دی، لیکن آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا تقوی صرف اسی کے پاس آ سکتا ہے جو امام المتقین کو مانتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں کچھ تعبیریں استعمال کی جاتی ہیں، جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں ذرا تائید کر دیں تو مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے ہی ہے، مجھ سے غلطی نہیں ہو رہی۔ 3 لفظ علی کے ساتھ جو بشر کے رشتے ہیں عام طور پر وہ 3 رشتے بیان ہوتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ علی کو خلیفہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم علی کو امام کہتے ہیں، ایک مرتبہ علی کو امیر کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم علی علیہ السلام کے ساتھ لفظ خلیفہ استعمال کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب لفظ امام کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب لفظ امیر کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب ہم علی کو خلیفہ کہتے ہیں تو خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں۔ کبھی سنا کسی سے کہ خلیفۃ المتقین کہا ہو؟
یا خلیفۃ المومنین کا ہو، نہ، جب لفظ خلیفہ آیا تو مسلمین کا، جب لفظ امیر آیا تو مومنین کا، اور جب لفظ امام آیا تو متقین کا۔ یعنی علی کا انسانوں کے ساتھ جو رشتہ ہے، علی مسلمانوں کے لیے صرف خلیفہ ہیں اور بس، اور علی مومنوں کے لیے صرف امیر ہیں اور بس، اور علی ساری کائنات میں امام ہے تو صرف اور صرف متقین کے لیے۔ تقوی اس کے پاس آ سکتا ہے جو علی کو اپنا امام مان لیتا ہے، اور علی صرف متقین کے امام ہیں۔ بس میرے عزیزو، پروردگار اس مہینے کے فیوز اور برکات آپ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی خوش گفتگو میں ہرگز آپ کے سامنے نہ کرتا، لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے فرض سمجھا، اب جب کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے آستانے پر ہیں اور الہی نعمتوں کے یہ دسترخوان ہمارے لیے بچھایا جا رہا ہے، تو اس مہینے میں ہماری سب سے پہلی سب سے بڑی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ اس مہینے کے شرف کا راز روزے نہیں ہے، اس مہینے کے شرف کا راز کچھ اور ہے۔ روزوں کو خود کسی اور شے کے احترام میں فرض کیا گیا، روزوں کو خود کسی اور شے کے، اور وہ چیز، وہ حقیقت خود قرآن ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے میں ہم، جی ضروری نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں بہت سارے شہروں میں، دیہاتوں میں عام طور پر رائج ہے کہ لوگ ماہ مبارک رمضان میں شبینہ شروع کر دیتے ہیں۔ شاید آپ نہ جانتے ہوں، بعض افراد شبینہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک حافظ کو لے کر آتے ہیں اور مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے سامنے اسے بٹھاتے ہیں، اور نماز عشاء کے بعد اب وہ شروع کرتا ہے قرآن، اسے کہا جاتا ہے کہ آج رات تم نے قرآن پورے کا پورا ختم کرنا ہے۔ بسم اللہ سے وہ قرآن شروع کرتا ہے، والناس تک 180 کی رفتار سے دھڑ دھڑ پڑھے جا رہے ہیں، نہ خود اس کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ سننے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس لیے کہ اب وہ پڑھ رہا ہے اور کسی بھی طرح سے اس نے سار تک والناس تک پہنچنا ہے، اور جب پورا قرآن پڑھ لیتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ نہ میرے عزیزو، آخری پیغام آج کی اس گفتگو کا، اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم زیادہ قرآن پڑھیں، نہ، اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا۔ وہ قرآن جسے اترتے اترتے 23 سال لگ گئے، آج کا مسلمان چاہتا ہے کہ ایک رات میں سارا قرآن پڑھ لے۔ اگر سارا قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ سارا قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھے، نہ، ایک آیت آنکھیں کھول کر پڑھ لے، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ ضروری نہیں کہ اس مہینے میں ہم پورا پارہ ہر روز 3 پارے پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے اس مہینے میں 6 قرآن پڑھے، کوئی کہتا ہے 7 قرآن ختم کیے، کوئی 3 ختم کیے، 2، نہ، ضروری نہیں کہ آپ ہر روز ایک پارہ پڑھیں، بڑی بڑی صورتیں پڑھیں، نہ، سحر کے بعد، فجر کے بعد، اس سے پہلے کہ خاتون گھر کے کام شروع کرے، اس سے پہلے کہ بچے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کی طرف جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کاروبار کے لیے جائیں، آفس جائیں، کوئی بھی دوسرا کام کرنے سے پہلے صرف 5 منٹ کے لیے اسے اپنی زندگی کا منشور قرار دے دیجئے کہ سارے افراد گھر کے بیٹھ جائیں، بچے بیٹھ جائیں، خواتین بیٹھ جائیں، گھر کا سرپرست بیٹھ جائے، اور جو سب سے زیادہ جانتا ہے، جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، قرآن اٹھائے، ایک آیت پڑھے، لیکن اس کا ترجمہ پڑھ لے، اس کے حواشی اور مختصر تفسیر پڑھ لے، اور پھر دن میں جب جب موقع ملے اس سے متعلق سوچے، تدبر کرے، غور کرے، تو یہ قرآن اس کی زندگی کو بدل دے گا۔ آخر کیوں ہم مجالس امام حسین کو ختم قرآن سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ مجالس امام حسین میں شاید پڑھی تو ایک آیت جاتی ہے، لیکن 1 گھنٹہ یا کم و بیش خطیب اور عالم جس طرح سے لوگوں کو، ذہنوں کو بدلنے میں صرف کرتا ہے، اس قرآن کا ایک اور کردار ہوتا ہے۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ آنکھیں کھول کے ایک آیت پڑھ لیں، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ جس طرح سے خود، بس جوانوں کے لیے ایک آخری بات عرض کروں، مرحوم اقبال بیان کرتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا، اسکول میں پڑھ رہا تھا جس زمانے میں، تو ایک مرتبہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تو میرے والد میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ اقبال جب تلاوت مکمل کر لو تو میرے پاس آنا، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ کہا کہ میں تلاوت کے بعد گیا اپنے والد کے پاس، میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ابھی آپ کے امتحان ہونے والے ہیں، ذرا کچھ انتظار کر لیجئے، امتحانات کے بعد پھر آپ سے بات کریں گے۔ جب امتحانات ہو گئے، میں پھر تیسری مرتبہ گیا، بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ کہ آپ کافی دن مسلسل پڑھتے رہے، محنت کرتے رہے، تھک چکے ہیں، اس لیے اب آپ آرام کریں، تھکاوٹ اتر جائے، پھر میرے پاس آئیے گا۔ یہ بھی ایک سمجھانے کا طریقہ ہے۔ فی الفور نصیحت کر لی جائے تو شاید اولاد اتنا اثر نہیں لیتی، لیکن اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک کام کیا مرحوم اقبال کے والد نے۔ لیکن آج اگر دیکھیں بر صغیر پاک و ہند میں، اس دونوں ملکوں کی سطح میں اگر آپ سب سے بڑا مفسر ڈھونڈنا چاہیں قرآن مجید کا، تو صرف اور صرف مرحوم اقبال نظر آئیں گے آپ کو۔ بظاہر اشعار لکھے ہیں، لیکن ہر شعر قرآن مجید کی ترجمانی کر رہا ہے، سوائے چند ایک اشعار کے جو ان کے اوائل کے زمانے کے تھے۔ یہ کافی عرصہ گزر گیا، اقبال کہتے ہیں یہاں تک کہ جب امتحانات بھی ہو گئے، وقت گزر گیا، تو میں باپ کے پاس گیا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، بتائیں کیا کہنا چاہ رہے تھے؟
تو کہا میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تم کئی سالوں سے مسلسل بالاستیاب بغیر وقفے کے ہر روز نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تو میں نے سوچا تمہارا حق بنتا ہے کہ میں تمہیں یہ نصیحت کروں۔ اقبال کوشش کرنا آج کے بعد قرآن اس طرح سے پڑھو کہ گویا ابھی ابھی تمہارے اوپر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اگر پیغمبر گرامی اسلام پر آج سے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے تب جب یہ قرآن ہمارے دل پر نازل ہو۔ کیسے نازل ہوگا؟ جب ہم متقی بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ متقی کیسے؟ جب ہم نے روح تقوی کو سمجھ لیا، روح روزہ کو سمجھ لیا۔ پروردگار آپ سب کو مجھے قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں بہت زحمت دی اور میں خود بھی بہت تھکا ہوا تھا، نہیں چاہ رہا تھا کہ گفتگو طولانی ہو جائے، لیکن ضروری سمجھتے ہو چونکہ شب اول ماہ مبارک رمضان یہ گزارشات کی۔ جن معظمہ کی سال ثواب کی مجلس ہے ان کے فرزند نے مجھ سے یہ خواہش کی کہ ہماری والدہ جناب علی اکبر کی شہادت بہت شوق سے سنا کرتی تھی، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ صرف آپ کی والدہ جناب علی اکبر کی شہادت شوق سے نہیں سنتی تھی، محمد و آل محمد علی اکبر کی شہادت بہت شوق سے سنتے تھے۔ دنیا حدیث کی بہت بڑی شخصیت ہیں، امام شمس الدین، یہاں تک کہ یہ شخصیت کے وہ چیف جسٹس رہے، بنو امیہ کی طرف سے چیف جسٹس رہے، اور امام سجاد جب حج کے موقع پر آئے تو مجھے امام نے فرمایا، پوچھا دیکھا کہ مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس دفعہ ابن شہاب زہری نظر نہیں آ رہا، تو بتایا گیا یہ چیف جسٹس تھا بنو امیہ کا، قاضی القضات، خلیفہ کے بعد سب سے بڑا عہدہ اس کے پاس تھا، بنو امیہ کی طرف سے تھا۔ امام سجاد حج کے لیے تشریف لے گئے، کہا مجھے ابن شہاب زہری نظر نہیں آ رہا، محمد ابن مسلم۔ بتایا گیا کہ وہ تفتیش کے دوران انہوں نے ایک مجرم کو، ملزم کو تنبیہ کر رہے تھے، اس کی موت ہو گئی، تو اب وہ صدمے سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے گئے، کھانا پینا چھوڑ دیا، اور اب وہ قریب المرگ ہیں، وہ واپس آبادی میں نہیں آ رہے، بڑی کوشش کی گئی۔ امام نے فرمایا جاؤ اسے لے کے آؤ، اس سے کہو کہ تمہیں حسین ابن علی کا بیٹا بلا رہا ہے، تمہیں علی زین العابدین بلا رہے ہیں۔ جب لایا گیا ابن شہاب زہری کو، امام نے دیکھا آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا، کیوں یہ حالت ہے؟ جواب دیا کہ آپ کو پتا ہے کہ میری وجہ سے ایک انسان کی جان چلی گئی، تو کیا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں ایک گناہ ہے جو اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ تو حیرت سے پوچھا وہ کون سا گناہ ہے؟ امام نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوسی، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ کہ پھر آپ بتائیں کیا کروں؟ امام نے فرمایا تم نے ارادتاً قتل نہیں کیا، اس کے ورثاء کو خون بہا ادا کرو، خدا سے مغفرت طلب کرو، اپنی صلاحیتوں کو انسان کی بہبود کے لیے صرف کرو، انسانیت کی خدمت کرو، خدا تمہیں معاف فرمائے گا۔ یہ ابن شہاب زہری اگرچہ بنو امیہ کی طرف سے چیف جسٹس تھا، پہلے یزید کی طرف سے، پھر مروان کی طرف سے، پھر عبد الملک بن مروان کی طرف سے چیف جسٹس رہا، لیکن اس کے بعد اس کا ایسا تعلق برقرار ہوا سید سجاد سے کہ ہر سال امام کی زیارت کے لیے مدینہ جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بیٹے کی شادی کی نوبت آئی۔ محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری بنو امیہ کا چیف جسٹس، بیٹے کی شادی کا ارادہ کیا تو بیٹے نے عجیب بات کی، کہا بابا میں چاہتا ہوں کہ ہم چلیں مدینے میں اور سید سجاد سے خواہش کریں کہ وہ ہماری شادی میں شرکت فرمائے۔ باپ بیٹا دونوں پہنچے، جب امام کو دعوت دی، امام نے فرمایا ابن شہاب ہم آل محمد نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک کہ ابن شہاب کے بیٹے نے، اس کا نام محمد تھا، اپنے باپ سے کہا بابا اگر امام سجاد نے میری شادی میں شرکت نہیں کی تو میں سرے سے شادی نہیں کروں گا۔ جب اس نے اپنی شادی کو امام کی شرکت سے مشروط قرار دیا تو ابن شہاب زہری امام سے منت سماجت کرنے لگا، فرزند رسول آپ عنایت فرمائیں اس شادی میں شرکت کریں، میرا بیٹا شادی سے انکار کر رہا ہے۔ جب امام نے یہ بات سنی فرمایا ابن شہاب اگر تمہارا بیٹا اپنی شادی کو میری شرکت سے مشروط قرار دے رہا ہے
تو پھر شرکت کے لیے میری بھی ایک شرط ہے۔ پوچھا کیا شرط ہے؟ امام نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کی شادی میں شرکت کروں تو بیٹے کی شادی کے موقع پر ایک مجلس عزا برپا کرنا، اور اس مجلس عزا میں کسی مرثیہ خان کو بلانا اور اس سے کہنا کہ وہ آ کر میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کو بیان کرے۔ اب سمجھیں گے کتنا درد ہے اہل بیت کے دل میں۔ علی اکبر کون ہے؟ علی اکبر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے تعارف میں امام حسین کا یہ ایک جملہ کافی ہے۔ جب علی اکبر کو روانہ کرنے کا مرحلہ آیا، امام حسین نے وہ انداز اختیار کیا جو صبح عاشور سے عصر عاشور تک کسی دوسرے شہید کے لیے اختیار نہیں کیا۔ کیا کیا؟ ادھر علی اکبر کو روانہ کیا اور ادھر اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا۔ بات اتنی بڑی تھی کہ حسین ابن علی نے کسی انسان کو اس لائق نہیں سمجھا کہ گواہ قرار دیں، اللہ کو گواہ بنایا، آسمان کی طرف دیکھا اور یہ جملہ کا پروردگار گواہ رہنا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم۔ یہ سید ابن طاؤس نے مقتل اللحوف کے الفاظ ہیں، پروردگار گواہ رہنا، قد برز الیہم غلام، اب اس جوان کو میدان جنگ کی طرف بھیج رہا ہوں، قد اشبہ الناس برسول اللہ، جو ساری کائنات میں تیرے نبی محمد مصطفیٰ کی سب سے بڑی شبیہ ہے، سب سے بڑی شبیہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے، نہ، حسین اپنی داڑھی کو پکڑ کے دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں میرا بیٹا صرف ہم شکل پیغمبر نہیں ہے، قد اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا و منطقا، خلق میں، خلق میں، کردار میں، گفتار میں، ظاہر میں، باطن میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب علی اکبر کو روانہ کیا، پیغمبر کی جو کیفیت تھی کسی دوسرے شہید کے لیے نہیں ہوئی۔ ادھر علی اکبر کو روانہ کیا، ادھر حسین ابن علی فرماتے ہیں یا بنیا مہلا مہلا، بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلنا، اور علی اکبر مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا، مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا۔ یہاں تک کہ مقتل نگاروں نے لکھا علی اکبر کی سواری چلی، علی اکبر کی سواری نے چند قدم طے کیے، ایک آواز سنی، جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا، حسین اوندھے منہ کربلا کی زمین پر گرے، حسین اوندھے منہ کربلا کی زمین پر گرے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر گھوڑے سے نیچے اترے، دوڑ کر آگے بڑھے، بابا کو زمین سے اٹھایا اور عرض کیا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ نہیں فرمایا کہ تیرا بھی جوان بیٹا ہوتا، نہ، میں نے مقتل کی کتابوں میں پوری دقت سے پڑھا۔ حسین نے فرمایا اے علی اکبر کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا، جوان بیٹا ہونا اور ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے۔ بس میرے عزیزو علی اکبر گئے میدان جنگ میں، تفصیلات ہیں گریز کر رہا ہوں، یہاں تک ایک مرتبہ پلٹ کے آئے، پھر گئے، یہاں تک کہ جب دوسری مرتبہ پلٹ کے گئے عمر ابن سعد لعین نے اعلان کیا، کہا کہ علی کا پوتا ہے، علی کی شجاعت کا وارث ہے، اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے ہمارے سارے بڑے بڑے پہلوان مارے جائیں گے، اب جو حسین کا بیٹا پلٹ کے آئے سب مل کر جگبارگی حملہ کرنا۔ ایک مرتبہ جیسی دوسری مرتبہ پلٹ کر آئے خیام سے، چاروں طرف سے حملے شروع ہوئے، یہاں تک کہ بڑھ بڑھ کر جب دشمن حملے کر رہے تھے، حسین کے بیٹے علی اکبر اتنے شجاع تھے کہ جس طرف بڑھتے تھے دشمن بھیڑوں بکریوں کی طرح سے دوڑتا ہوا راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہاں تک ایک مرتبہ حسین ابن نمیر نے یہ جملہ کہا اے حسین کے بیٹے تو داد شجاعت دے رہا ہے، میں نے تو زندگی میں کبھی ایسی جنگ سے پہلے نہیں دیکھی، اتنی شجاعت دکھا رہا ہے، لیکن پلٹ کر دیکھ خیام کو دشمنوں نے آگ لگا دی ہے اور آپ کے خیام کو لوٹا جا رہا ہے۔ جیسے یہ سنا حضرت نے مڑ کر خیام کی طرف دیکھا، اسی فرصت میں سنان ابن انس نے ایک نیزہ مارا،
نیزہ مارا جس کا دستہ اس نے توڑ دیا۔ بس میرے عزیزوں، جس طرح نیزہ لگا امام زین فرس کے اوپر جناب علی اکبر ڈگمگانے لگے، اتنے خوددار تھے کہ خود کو زمین پر نہیں گرنے دیا، یہاں تک کہ جب سنبھال نہ سکے گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دی اور گھوڑا دشمنوں کے درمیان گزرتا چلا گیا۔ اور سید ابن طاؤس نے لکھا فَقَتَّلُوهُ اِرْبًا اِرْبًا، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا وہ علی اکبر کے اوپر چلا رہا تھا، یہاں تک کہ علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کر کربلا کی زمین پر گر رہے تھے۔ ایک مرتبہ آواز بلند کی، بابا اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے۔ وہ حسین جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے، اس حسین کو علی اکبر کی لاش پر پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی، بڑی دیر لگ گئی، اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی دائیں گرتے ہیں اور کبھی بائیں گرتے ہیں، اور فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر مجھے آواز دو، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ جناب علی اکبر کی سواری عقاب یہ آگے بڑھی، امام حسین کی ابا کو دانتوں میں لیا۔ اس طرح سے باقی مراحل اتنے مشکل ہیں، کس طرح سے امام حسین جناب علی اکبر کی لاش پر آئے یہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ بس ایک مرتبہ پوچھا، دیکھا ایڑیاں رگڑ رہے ہیں جناب علی اکبر، پوچھا بیٹا کیوں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں؟ کہا بابا آپ سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ کہا بیٹا بتائیے۔ کہا بابا سنان ابن انس نے میرے سینے میں نیزہ مارا تھا، اس نیزے کی انی میرے سینے میں رہ گئی، بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے، بابا اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو نکالیے گا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنا زانو خاک کربلا پر رکھا، دوسرا زانو سینے علی اکبر پر رکھا، رخ نجف کی طرف کیا، اپنے بابا علی کو یاد کرتے ہوئے اب جو نیزے کی انی کو کھینچا، صرف انی باہر نہیں آئی، علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ اتنا مشکل مرحلہ تھا، ادھر روح علی اکبر نے پرواز کیا، ادھر حسین کے جسم میں بھی جان نہیں ہے، حسین کے جسم میں بھی جان نہیں ہے، وہ حسین کے جنہوں نے 71 لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اس حسین سے اب علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب ثانیہ زہرا نے یہ منظر دیکھا کہ میرے بھائی سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی، بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روانہ کیا، فرمایا جاؤ امام وقت کی نصرت کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے واہ علیہ واہ محمدہ واہ حسینہ آوازیں بلند کرتے ہوئے مقتل میں آئے، سب نے مل کر جناب علی اکبر کی لاش کو اٹھایا۔ حسین علی اکبر کی لاش کے پیچھے پیچھے، حالت کیا ہے؟ امامہ گلے میں آ چکا ہے، دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں اور یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، یا بنیہ علی الدنیا بعدک العفا، بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو۔ یہ تو بابا کی حالت ہے، ماں کا حال کیا ہے؟ بس آخری جملہ، جیسے ہی شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر کی لاش پہنچی ہے، ثانیہ زہرا نے اعلان کیا فضا جاؤ بیبیوں سے کہو آ کر شبیہ رسول کی آخری زیارت کر لیں۔ ساری بیبیاں جمع ہوئیں، ایک کوہرام برپا ہوا، ڈر لگ رہا تھا شاید کسی بیبی کی روح قفس انصری سے پرواز نہ کر جائے، اتنا عجیب منظر تھا۔ یہاں تک ایک مرتبہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ثانیہ زہرا نے فرمایا فضا مجھے ام لیلہ نظر نہیں آ رہی، فضا مجھے شہید کی ماں نظر نہیں آ رہی، شاید ابھی تک ام لیلہ کو خبر نہیں ہوئی کہ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے، جاؤ جا کے ام لیلہ کو بتاؤ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے۔ اور جب پہنچی ہے فضا اس خیمے میں جہاں ام لیلہ کا قیام تھا تو کیا دیکھا کہ بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہیں، کبھی ایک طرف گر جاتی ہیں کبھی دوسری طرف۔ ایک مرتبہ پوچھا ارے بی بی کیا ہوا، کیوں گر رہی ہیں، کیوں دوڑ رہی ہیں؟ کہا فضا اچھا ہوا تو آ گئی، ارے میں نے سنا ہے میرے علی اکبر کی لاش آئی ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، فضا میری انگلی پکڑ کر مجھے میرے بیٹے کی لاش تک لے جاؤ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، پروردگار حاضرین کے تمام گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، نور بصیرت عطا فرما، نور معرفت عطا فرما۔
پروردگار مرحومہ کی درجات کو بلند فرما، ان کی آخرت کی مشکلات کو آسان فرما، انہیں شفاعت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نصیب فرما، جنت الفردوس میں سیدہ زہرا کا ہم نشین فرما۔ پروردگار تمام حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر کے صدقے میں جو مومن اپنے گھر سے چلا صف اعضاء میں پہنچا، اپنے دل میں کوئی حاجت لیے ہوئے، کوئی دعا لیے ہوئے، ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرما، ہر دعا کو مستجاب فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رخصت ہو چکے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ اللہ میں اسلام کو سر بلند فرما، اللہ میں کفر کو سر نگوں فرما۔ امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غاصب صہیونیوں کو نابود فرما۔ آقا امام زمانہ کے سپاہی دنیا میں جس نقطے پر مصروف جہاد ہیں، بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے تحفظ کے لیے شب و روز مصروف رہتے ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نابود فرما۔ ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام جن مومنین کے مجلس کے آغاز میں نام لیے گئے اور جن مرحومہ کی سال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی، سب کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت